یہ ایک اشکال ہے، کیا انسان جن کو تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. اب تک وہ پریشان کرتا تھا، کیا اب ہم پریشان کر سکتے کیا؟ یہ سوال ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شیخ صاحب بارک اللہ فیکم، انسان اور جن الگ الگ مخلوق ہیں. بالکل. رہائش بھی الگ ہے دونوں کی، کھانا پینا بھی الگ ہے، ضروریات مختلف ہیں. اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل. معاملات الگ الگ ہیں، ڈیلنگس الگ الگ ہے. کیا بات ہے. اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ انسانوں سے جنوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. انسانوں کو جنوں کی طرف سے نہیں، انسانوں سے جنوں کو تکلیف، انسانوں کی طرف جن کو تکلیف آتی ہے. جی. اور اکثر یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اوکے. جانتے بوجھتے کوئی انسان تکلیف نہیں دیتا ہے. رہی بات وجہ کیا ہے لا علمی کی، کیونکہ ہمیں جن نظر نہیں آتے. اگر نظر آتے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس نے جان بوجھ کر تکلیف دی ہے. تو نظر نہیں آتے، اس وجہ سے لا علمی میں. رہی بات اس کے برعکس، جیسے آپ نے فرمایا شریعت مطہرہ سے ثابت ہے کہ جن تکلیف دیتے ہیں انسان کو. جیسے سانپ گھر میں گھس آیا تھا، اور جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ عطاء ابن ابی رباح نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ عورت جو آئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ میری ایک گزارش ہے. تو اس روایت کے بعض الفاظ یوں ہیں کہ اس عورت نے کہا انی اخاف ان یجردنی الشیطان، میں ڈرتی ہوں کہ شیطان میرے کپڑے کھول دے. تو شیطان جانتے بوجھتے بھی تکلیف دیتا ہے، جانتے بوجھتے بھی تکلیف دیتا ہے. لیکن انسان کی وجہ سے تکلیف یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، نظر نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بچے نے جو ہے کسی بل میں پیشاب کر دیا، جانتے بوجھتے نہیں، بچہ ہے، کھیلتے کودتے کسی جگہ کسی کنارے وہاں سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس کو تکلیف ہو گئی. سانپ اصل جن تھا وہ. اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. مدرس حرم شیخ ابو بکر جابر الجزائری حفظہ اللہ نے اس کو منوان نقل کیا ہے. وہ خود ان کی اپنی آپ بیتی ہے، ان کے گھر میں گزری ہوئی بات. عمران ایوب لاہوری نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ابو بکر جابر الجزائری شیخ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ خود اپنی گھر میں گزری ہوئی بات ہے کہ ان کی ایک بہن تھی جس کا نام سعدیہ تھا. جب یہ چھوٹے تھے، ان کی بہن ان سے تھوڑا سا بڑی تھی، کھجور کی خشک ڈالیوں کو جمع کر رہے تھے اور اس سے چھت پر پہنچا رہے تھے. تو طریقہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ کھجور کی خشک ڈالیاں، سوکھی ہوئی ڈالیاں ایک جا کرتے رسی سے باندھتے اور پھر اس کو رسی کے ذریعے اوپر چھت پر کھینچتے. اوپر کھینچنے والی ان کی بہن تھی، یہ بچے نیچے سے جمع کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ تھوڑا زیادہ ہو گئیں اور بہن ان کی سعدیہ کھینچ نہ پائی. جب نہیں کھینچ پائی تو رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ لکڑی کا گٹھری جو ہے سیدھے جا کر نیچے گری. اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اس وقت وہاں ایک جن براجمان تھا نیچے بیٹھا ہوا تھا، سیدھے اس کے سر پر جا گری. اور اس بدماش نے اس کو اذیت کے طور پر لیا اور اس کا انتقام لینے کی پوری کوشش کی اس نے. تو کرتا کیا تھا؟ کرتا یہ تھا کہ جب ان کی بہن سو جاتی، خواب میں محو ہو جاتی، تو اس وقت یہ آ کر گلا دبا دیتا. گلا دباتا، جب ان کی سانس اکھڑنے لگتی اور بکری کی طرح وہ تڑپنے لگتی اور اپنی ایڑیاں مارنے لگتی، زمین پر چھوڑ دیتا. تو ہر ہفتے میں 2 بار 3 بار یہ ماجرا چلا رہتا. 10 سال اس نے ایسے ہی تکلیف دی، 10 سال تک وہ ایسے ہی تکلیف دیتا رہا. آخر ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے اتنا زیادہ گلا دبا دیا کہ گلا گھونٹ دیا، انتقال ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو شیخ ابو بکر جابر الجزائری نے اس واقعے کو ذکر کیا اور بتایا کہ کوئی فسانہ نہیں ہے، خود میرے گھر کی بیتی ہوئی ہے اور میں اس کو کبھی بھول بھی نہیں سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن
انسانوں کو جانتے ہوئے اس سے تکلیف دیتے ہیں، لیکن انسان لا علمی میں کبھی کبھار اس سے تکلیف ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہی ہوگا کہ جب علاج کیا جاتا ہے، رقیہ کیا جاتا ہے، تو اس وقت حاضر ہوتا ہے تو اس کو بتا دیا جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ جان بوجھ کر تکلیف نہیں دی، صحیح بات ہے، یہ خطا ہے، خطا ہے، نسیانن ہو گیا ہے، لہذا معاف کرو. اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور جنہوں میں سرکشی ہوتی ہے، جب وہ انتقام لینے پر آتے ہیں تو زیادہ ہی انتقام لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے جان سے کیونکہ ذات طاقت ہوتی ہے بس وہ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے وہ ذات طاقت سے مظاہرہ کرتے ہیں. 10 سال کی تکلیف آسان نہیں ہے شیخ صاحب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. الغرض ان گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے شیخ کی بہن کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. فیکم شیخنا.